अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो उर्दू का होमवर्क है वो सबसे पहले आप लोग रफ़ नोटबुक में नोट कर ले अपने साथ। सबक ज़मानत के मुख्तसर सवालात तहरीरी जायज़े के लिए याद करें। स्टूडेंट्स आप लोग किताब सफ़ा नंबर 36 निकालें। आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं। सबक का नाम है दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल के एक शेर से मिसरा लिया गया है। पूरा शेर इस तरह है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताकत के लिए कुछ कम न थी करूबियाँ। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में एक इंसान को दूसरे इंसान के दुख दर्द बांटने के लिए, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होने के लिए पैदा किया है। इस चैप्टर में आप लोग खिदमत खल्क के बारे में पढ़ेंगे। खिदमत खल्क किसे कहते हैं? स्टूडेंट्स, खिदमत खल्क से मुराद अल्लाह ताला की मखलूक को फ़ायदा पहुंचाकर उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए, इसको हम खिदमत खल्क कहते हैं। इस्लाम ने खिदमत खल्क पर भी बड़ा ज़ोर दिया है। स्टूडेंट्स, कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, अहसिन कमा अहसनल्लाहु अलैक। तर्जुमा, तुम लोगों के साथ अच्छा सलूक कर जैसा कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ भलाई की है। इसी तरह एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नास अनफ़हुम लिन्नास। खैरुन्नास अनफ़हुम लिन्नास। तर्जुमा, तुम लोगों में अच्छा वो शख्स है जो लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। ठीक है, ओके, अब हम शुरू करते हैं। सफ़ा नंबर 37 निकाले। दूसरों के काम आना, कौमा किसी की खिदमत करना, साथियों की मदद करना खिदमत खल्क कहलाता है। लोगों की खिदमत, खल्क लोगों की खिदमत। जब आप किसी के काम आते हैं, किसी की खिदमत करते हैं, साथियों की मदद करते, हेल्प करते हैं किसी भी तरीके से, तो ये कहलाता है खिदमत खल्क। इसका मतलब है बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी पैसों के, बग़ैर किसी उजरत के, बग़ैर किसी अवज़ के, बग़ैर किसी बदले के अल्लाह ताला के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करना। खिदमत खल्क एक बहुत बड़ी नेकी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस्लाम का हुक्म है कि सबके साथ भलाई और खैरख्वाही की जाए। ठीक है, अगर कोई शख्स अपना काम ना कर सकता हो तो उसकी मदद की जाए। कोई माजूर हो किसी भी तरीके से, अगर कोई आप लोग उसकी मदद कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा माजूर हो तो उसे सहारा दिया जाए, बीमार और बूढ़ों को आराम पहुंचाया जाए। अपने फ़ायदे को दूसरों के फ़ायदे पर कुर्बान कर देना खिदमत खल्क की एक आला मिसाल है। और याद रखिए स्टूडेंट्स, खिदमत खल्क से अल्लाह ताला बहुत खुश होता है। ठीक है, अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरे इंसानों के काम आता है। वो किसी को तकलीफ़ या मुसीबत में नहीं देख सकता। ठीक है, अच्छा इंसान ना किसी को तकलीफ़ देता है, ना किसी को तकलीफ़ में देख सकता है। वो हमेशा दूसरे इंसानों के काम आता है। उसके अंदर, उस अच्छे इंसान के अंदर इसार व क़ुरबानी का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। इसार व क़ुरबानी क़वाइद की रूह से इसार व क़ुरबानी मुरक्कब अत्फ़ी है। मुरक्कब अत्फ़ी, इसार की मानी भी क़ुरबानी है, दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। उसके अंदर, उस अच्छे इंसान के अंदर इसार व क़ुरबानी का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने आराम और सुकून को दूसरों के आराम और सुकून पर कुर्बान कर देता है। अच्छा स्टूडेंट्स, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मतलब है कि जब तक कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई की ज़रूरत को पूरी करने और उसकी मदद करने में लगा रहता है तो अल्लाह ताला भी उस बंदे की मुसलसल उसकी हाजतें पूरी करता रहता है। ठीक है, तो इसलिए इस्लाम में दूसरों की मदद करना और उनके काम आना इबादत ही का हिस्सा करार दिया है। आगे देखिए, वो जो अपने लिए पसंद करता है दूसरों के लिए भी वही पसंद करता है।
جس گھر، محلے، شہر یا ملک میں ایسے انسان زیادہ ہوتے ہیں وہاں پیار، محبت، امن، سکون اور بھائی چارے کی فضا قائم رہتی ہے۔ اچھا، خدمت خلق کی ایک صورت اسٹوڈنٹس یہ بھی ہے کہ آپ لوگ مسجد بنواتے ہیں، ہسپتال تعمیر کراتے ہیں، پینے کے لیے پانی کا انتظام کرنا یا غریب بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا، یہ بھی خدمت خلق کی ایک صورت ہے۔ ٹھیک ہے، آگے پڑھتے ہیں۔ بلال اچھا بچہ ہے، وہ ہمیشہ دوسروں کے کام آتا ہے، سب سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ اچھا، خندہ پیشانی کی معنی ہنسمکھ خوش مزاج، ہنسمکھ خوش مزاج، میننگ لکھی، ہنسمکھ یا خوش مزاج۔ بلال سب سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے، اپنے دوستوں کو کبھی بھی تکلیف نہیں دیتا، اپنی بہن بھائیوں کی بھی مدد کرتا ہے، اس کے والدین، ان کے پیرنٹس جو ہے امی ابو، جب اسے کوئی کام کہتے ہیں تو فوراً کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے امی ابو کی بات مانتا ہے۔ جب بھی اس کے پڑوسی اسی کوئی چیز بازار سے لانے کو کہتے ہیں تو وہ ان کا کہنا مانتا ہے۔ اس کے گھر کے دروازے پر، کس کے؟ بلال کے گھر کے دروازے پر جب کوئی فقیر بھکاری، جب کوئی فقیر آ جائے تو اسے خیرات ضرور دیتا ہے۔ آگے دیکھیے بلال اور کیا کیا کرتا ہے۔ بلال اپنی جماعت اور اسکول میں بے حد مشہور ہے۔ کیوں مشہور ہے؟ کیونکہ وہ اپنی جماعت کی غریب طلباء کی مالی مدد کرتا ہے، مطلب اگر ان کو پیسوں کی ضرورت ہو تو ان کی مدد ضرور کرتا ہے، پیسوں سے مدد کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، پیسوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے والدین، بلال کے والدین جو جیب خرچ، مطلب جو پیسے اسے دیتے ہیں وہ اسے بچا کر رکھ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ضرورت پڑنے پر اپنی غریب ہم جماعتوں پر خرچ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے اساتذہ کا حکم دل و جان سے مانتا ہے، ان کی ٹیچرز جس کام سے منع کرتے ہیں تو وہ مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی ٹیچر کی ہر ایک بات بلال جو ہے وہ مانتا ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کبھی کسی سوالی کو محروم نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، ایک بار ایک ضرورت مند نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے روزگار پر لگا دیا تاکہ وہ آئندہ اسے بھیک مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کچھ دینے کو نہ ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے قرض لے کر کسی کی ضرورت پوری فرما دیا کرتے تھے، یا پھر کسی دوسرے مسلمان سے فرما کر اس کی ضرورت پوری کرا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، اس طرح صحابہ کرام بھی خدمت خلق میں کسی سے پیچھے نہ رہتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اس نے اساتذہ، کس نے؟ بلال نے اساتذہ کی اجازت سے، اپنی ٹیچرز کی اجازت سے، پرمیشن سے اسکول میں ہی خدمت خلق بندوں کی خدمت کے لیے ایک کمیٹی بنا رکھی ہے جو کسی خاص مقصد کے لیے مقرر کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، ایک کمیٹی، وہ اس کمیٹی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، خدمت خلق کمیٹی اسکول میں سالانہ نتیجے کے موقع پر اعلان کرتی ہے کہ جو طلباء دوسرے ساتھی طلباء کی مدد کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے استعمال شدہ کتابیں، وردی مطلب یونیفارم یا جوتے وغیرہ اس کمیٹی کے پاس جمع کروا دیں۔ کس لیے؟ تاکہ ان مستحق حقدار طلباء کی مدد کی جا سکے جو نئی کتابیں، کاپیاں، وردی اور جوتے نہیں خرید سکتے، جو غریب اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کام میں بلال سب سے آگے ہوتا ہے، نیکی کے کام میں بلال سب سے آگے ہوتا ہے۔ وہ بغیر احسان جتائے اپنا سلوک یاد دلانا، وہ بغیر احسان جتائے اپنا سلوک یاد دلانا،
ساتھی طلباء کی مدد کرتا ہے، کسی کو یہ نہیں کہتا کہ میں نے آپ کی مدد کی ہے، میں نے آپ کو جوتے دیے ہیں، میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اپنا احسان وہ یاد نہیں دلاتا، اپنا سلوک یاد نہیں دلاتا۔ تمام اساتذہ تمام اساتذہ اس کے اس جذبے سے بے حد خوش ہیں کہ بلال اتنا اچھا بچہ ہے، ٹھیک ہے، سب کے کام آتا ہے۔ اگر بلال کو معلوم ہو جائے کہ اس کا کوئی پڑوسی، دوست یا جاننے والا بیمار ہے تو وہ اس کی عیادت بیمار پرسی کے لیے اس کی گھر ضرور جاتا ہے، ان کی خیریت معلوم کرنے کے لیے ضرور جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ بیمار ہو جائے تو بلال کا کوئی پڑوسی بیمار ہو جائے یا دوست بیمار ہو جائے تو اس کے گھر عیادت کے لیے ضرور جاتا ہے۔ آگے دیکھیے، ایک دفعہ بلال کے گھر کے سامنے بچوں کی جو گاڑی ہے، ٹھیک ہے، اور سامنے سے آنے والی گاڑی کا تصادم ہو گیا، مطلب ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دیکھیے پکچر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے، دیکھیے کار کے ساتھ ایک ویگن ہے، ٹھیک ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، بہت سے لوگ اس میں زخمی پڑے ہیں۔ دیکھیے تو آگے بلال کیا کرتا ہے، ابھی اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلا ہی تھا، بچوں کو زخمی دیکھ کر انہیں فوراً ہسپتال پہنچانے میں مدد کی، تمام بچوں کے گھروں میں ٹیلی فون کر کے اطلاع دی، خبر دی۔ اس روز اسے اسکول سے چھٹی کرنا پڑی، بلال اس روز اسکول نہیں گیا تھا، ٹھیک ہے۔ زخمی بچوں کی مدد کرنے پر بلال کے والدین نے اسے خصوصی انعام دیا، ایک خاص انعام دیا، ان کے پیرنٹس بھی ان سے بہت زیادہ خوش تھے کہ اس نے زخمی بچوں کی مدد کی۔ بلال کہتا ہے دوسروں کی مدد کر کے اسے خوشی ہوتی ہے، دوسروں کے کام آ کر اسے مزہ آتا ہے۔ اس نے خدمت خلق کو، لوگوں کی خدمت کو اپنا نصب العین اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کے کام آئے گا، ہمیشہ دوسرے لوگوں کی مدد کرے گا۔ اس کے دوست بھی اس کی اس جذبے کی قدر کرتے ہیں۔ بلال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اکثر پڑھتا رہتا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہیں جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ اچھا، علامہ اقبال نے کیا کہا ہے لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اس دنیا میں وہی لوگ اچھے ہیں جو ہمیشہ دوسرے لوگوں کے کام آتے ہیں، دوسرے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو اس دنیا میں وہی لوگ سب سے اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔